الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عنه أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. عزیزان مکرم، میرے ہم وطن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں ایک غم اور دکھ بھرا پیغام آپ حضرات کی طرف پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ضرور جہاں اور چیزیں آپ کو سننے کا اللہ موقع دیتا ہے، یہ درد بھری چند باتیں بھی آپ دھیان سے سنو گے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اللہ تعالی ہم پر ناراض ہے، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، پھر ساری کائنات ہی ناراض اس سے ہو جاتی ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اس وقت آسمان بھی ہم سے روٹھ چکا ہے اللہ کے ناراضگی کی وجہ سے، زمین بھی روٹھ چکی ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، حالات بھی رخ بدل چکے ہیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. اور اس وقت بالکل وہی کیفیت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین تو بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، لیکن اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا ہے. اس وقت ہمارے اوپر اللہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے. اس لیے میں چند باتیں علیحدہ علیحدہ تھوڑی تھوڑی دیر کی نقل کرتا ہوں، سب کی میری طرف توجہ رہے گی. سب سے پہلی بات کہ کیا آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوموں پر اللہ پاک کے عذابات آئے ہیں یا نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، مخلوق میں خدا میں رہتے تھے، امت میں موجود تھے، عذاب سے ہم بچے ہوئے تھے. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مسلسل عذاب کی کیفیات شروع ہوئیں، اور اس وقت اب ایک چیز باقی رہ گئی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہم بچتے رہیں گے. تو کیا پہلی قوموں پر بھی اللہ پاک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتوں پر عذاب آیا ہے؟ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوموں پر بھی
اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب آئے ہیں۔ آسمانی عذاب بھی آیا ہے، زمینی عذاب بھی آیا ہے، اور اللہ کے عذاب جب آ جائے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مثلا قوم فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ قوم فرعون پر طوفان کا عذاب بھی آیا، مکڑی کا عذاب بھی آیا، جوؤں کا عذاب بھی آیا، والدم خون کا عذاب بھی آیا۔ یہ عذاب پہلے بھی گزر چکا ہے، اور خود فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر دریا میں غرق کیا ہے، اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ۔ اور ایک اور جگہ ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون والوں کو غرق کیا۔ یہ عذاب پہلے لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے آتا رہا ہے۔ کیوں آیا ہے یہ عذاب؟ کس لیے آئے؟ اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی طرح زمینی عذاب بھی، سیلاب کا عذاب جیسے قوم فرعون پر آیا اور فرعون بھی سیلاب میں غرق ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب قوم نوح پر بھی آیا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ ہو کر بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان میں سے کسی کافر کو چلتا پھرتا زندہ نہ رکھ۔ پھر عذاب آیا، اور یہ طوفان کیا تھا؟ پوری دنیا میں صرف وہی لوگ بچے جو حضرت کے ساتھ کشتی میں داخل ہو گئے، بیٹھ گئے، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ اور وہ طوفان پورے عالم پر محیط تھا، تو یہ عذاب پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب جو اس وقت جس میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس لیے بھی آئے اللہ ناراض ہو کر ہم پر یہ عذاب بھیجے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، اللہ ہم پر غصے ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر یہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ قادر ہے کہ اوپر سے عذاب بھیجے، بجلی کا کڑکنا، بارش کا برسنا، اولوں کا برسنا، تیز آندھیوں کا چلنا، اور یہ سب اوپر کے عذاب ہیں۔ اللہ قادر ہے کہ اوپر کا عذاب تم پر بھیجے۔ بلکہ بعض قومیں سے تو ایسی بھی ہیں، قرآن میں ہے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَ السَّوْءِ، اللہ نے بڑی بدترین ان پر بارش کی، وہ پتھر اس قوم پر برسے۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، کہ تمہیں نیچے سے عذاب بھیجے۔ نیچے کا عذاب زلزلہ ہے، نیچے کا عذاب طوفان ہے، نیچے کا عذاب دریاؤں کا رخ انسانوں کی طرف ہے، نیچے کے عذاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قادر ہوں اوپر سے عذاب بھیجوں، نیچے سے عذاب بھیجوں۔ اگر عذاب اوپر نیچے سے آنا شروع ہو جائیں جیسے آ چکے ہیں تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ اوپر کے عذاب، نیچے کے عذاب پہلی قوموں پر بھی آئے ہیں۔ نیچے کا عذاب یہ بھی ہے زمین میں غرق ہو جانا، قارون کو اللہ نے زمین میں غرق کیا ہے۔ اور نیچے کا عذاب پانی ہے، جیسے فرعون وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور ان کی آل کو اللہ نے غرق کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم حاکم کا آنا یہ اوپر کا عذاب ہے، ماتحت لوگوں کا بغاوت کرنا یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اس وقت ہم اوپر اور نیچے کے عذاب میں پھنس چکے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو سمجھیں کہ واقعتاً ہمارے شامت اعمال سے اللہ ہم سے روٹ گیا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ پاک عذاب دیتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا کہ میں نے عذاب اس لیے بھیجا لعلہم یتضرعون،
تاکہ تم گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ عذاب بڑے عذاب کا ایک نمونہ ہے۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بڑا عذاب تو آخرت کا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، بڑا عذاب آخرت کا ہے۔ دنیا کا عذاب مختصر سا ہے، یہ اس لیے اللہ بھیجتا ہے تاکہ بندے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تو یہ عذاب کا تھوڑا سا نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بڑے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات لعلہم یرجعون، تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایک اور جگہ ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم زاری کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ کے آگے جھکیں، توبہ کریں، تاکہ اس بڑے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اس کے بغیر کوئی عذاب سے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلہم یذکرون، تاکہ تم اس عذاب کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ سارے عذاب اللہ کی طرف سے انسان کو جگانے کے لیے ہیں، ما سوا بجائے اس کے کہ ہم چیخ و پکار کریں، میڈیا پر اپنے آپ کو کی مظلومیت ظاہر کریں اور شور شرابہ کریں، کوئی قوم کسی دوسری قوم کو برا کہے، کوئی کسی کے متعلق الزام لگائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، اللہ اجتماعی طور پر ہم پر ناراض ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منائیں۔ تیسری بات بھی وہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ کیا عذاب ایک جیسا آتا ہے یا عذاب کی کیفیات مختلف ہیں؟ مثلا ایک جیسا عذاب کہ صرف بارش ہی آ گئی، یا یہ عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ زلزلہ بھیج دیا، یا یہ عذاب کہ دن کو آیا یا رات کو آیا، یا آدمی جاگ رہے تھے پھر عذاب آیا۔ تو عذاب کی کئی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بھی بیان فرمایا افا امینہ اہل القریٰ، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اہل القریٰ، بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کیا ان یأتیہم بأسنا بیاتاً، کہ میرا عذاب، میری آفت آ پہنچے راتوں رات، وہم نائمون، یہ سب سو رہے ہوں۔ یہ عذاب بھی ہمارے ملک میں آ گیا ہے، لوگ سوئے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، سوتے ہوئے عذاب آیا۔ اب آمن اہل القریٰ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کہ ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور جب وہ کھیل رہے ہوں۔ تو بے شک دن چڑھے بھی عذاب آیا، یہ کیفیت بھی ہمارے سامنے ہوئی ہے، رات کو بھی عذاب آیا، دن کو بھی عذاب آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اس بات سے کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا بے خوفی اور کیا ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاپرواہی ہے؟ تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، ایک کیفیت، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے جہاں ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہوا، جہاں مضبوط محلات عمارات تھیں، خبر نہیں تھی کہ یہاں عذاب آئے گا۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے، بالکل چلتے پھرتے بھی لوگوں پر عذاب آیا۔ فما ہم بمعجزین، اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ او یأخذہم علی تخوف، یہ چوتھے طریقہ کہ اللہ پہلے ڈرائے پھر عذاب بھیجے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم دل ہے، رحم والا ہے، رؤوف ہے، نرم ہے، مہربان ہے۔ اس نے عذاب اس طرح بھی دیتا ہے، بالکل اس وقت جو کیفیات ہیں وہ ساری عذاب کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ رات کو بھی آیا،
صبح بھی آیا، ڈرانے کے بعد بھی آیا، اچانک بھی آیا، اور مختلف صورتوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، پانی میں ہمیں گھیر دیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور قرآن نے اس کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو گھیر کر پانی میں لے جائے، اللہ یوں بھی کرنے پر قادر ہے۔ بے شک جن لوگوں کے مضبوط مکانات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانیوں میں، مکانات تو گئے لیکن یہ لوگ بہتے ہوئے پانی میں آئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی لاشیں بھی نہیں ملی، جن کا جنازہ بھی نہیں ہوا، جن کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یوں بھی فرمایا، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگل کے کنارے پر زمین میں دھنسا دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسائے، ثم لا یجدوا لکم وکیلا، پھر کوئی نگاہ بان نہ پاؤ۔ تم کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ دریا میں لوٹا دے، لے جائے؟ فیرسل علیکم کاسفا من الریح، پھر اللہ تعالیٰ تیز آندھی ہوا بھیج دے، ہوا کا جھونکا بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اللہ تمہیں غرق کر دے۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو عذاب ایک صورت میں نہیں ہے، نیچے سے عذاب، اوپر کا عذاب، مختلف عذاب، مہنگائی کا عذاب، بد امنی کا عذاب۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے آج وہ زکوٰۃیں مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جو خیراتیں دیتے تھے آج لین میں لگ کر خیراتیں لے رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ بات، آخری بات، اس کی طرف بھی بہت دھیان کی ضرورت ہے۔ یہ عذاب کی ساری کیفیات ہیں، قرآن نے بتایا کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف دھیان کریں۔ تو اب ان حالات میں ہم کریں کیا؟ تو میں اللہ کی ذات پاک پہ صدقے جاؤں، ہمیں یہ چیزیں بھی شریعت کی روح سے اور امت کی طرف سے ہمیں یہ بتا دی گئی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ تعالیٰ کے دور میں سخت زمین میں زلزلہ آیا، تو آپ نے اپنے تمام ان عاملین کی طرف اور تمام علاقوں کی طرف یہ پیغام لکھ کر بھیجا، شہروں کی طرف، کہ تم فلاں مہینے میں فلانی تاریخ کو میدان میں نکلو، جس کے پاس پیسہ ہو خیرات کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعائیں پڑھو۔ اور نوح علیہ السلام نے جس طرح دعا کی تھی کہ وَإِن لَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم میدان میں نکلو اور یہ دعائیں پڑھو۔ جب انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھیں گے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بھی ایک عجیب دعا امت کو پڑھ کر سنائی ہے، خود بھی پڑھی ہے میرے آقا نے۔ فرمایا اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے ہلاک نہ کر، ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اس سے پہلے عافیت کے ساتھ رکھ، یا اے اللہ ہمیں تو خیریت سے بچا دے۔ تو یہ دعائیں ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جی بات کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو شخص سفارش کرتا ہے، کسی چیز کی سفارش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دیتے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، سفارش کا بھی حصہ ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کا بوجھ اس پر بھی پڑتا ہے۔ علماء نے بہت عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا اس وقت امت پریشان ہے، جو مال نہیں دے سکتا، جو خود وہاں جا کر مدد نہیں کر سکتا، کسی طریقے سے تعاون نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ تفسیر بحر محیط میں بھی
تفسیر مظہری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ دعا مانگنا یہ شفاعت حسنہ میں داخل ہے۔ اللہ سے درخواست ہے اپنے بھائی مسلمان کے لیے دعا کرنا، تو جو کچھ مالی تعاون اور کچھ نہیں کر سکتے دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا بھی سفارش ہے، اور اللہ سے درخواست ہے مومنوں کے لیے۔ اور حدیث میں جنازے کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، اللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، جئنا شفا فاغفر لہا، اللہ ہم سفارشی بن کر آئے ہیں، اس کو تو معاف کر دے، تو اللہ سفارش قبول کرتا ہے، صحیح سفارش کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ میری مستورات خواتین بیٹیاں وہ نمازوں کا اہتمام کریں اور دعا دوسروں کے لیے خیر کریں، مانگیں۔ اور یہ بات پہلے سے عوام میں یہ مشہور ہے، کر بھلا ہوگا بھلا، اور ان کی خیر مانگ تیری خیر ہوگی۔ اس وقت ہمارا حال بڑا عجب ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد نعیم، وہ شاعر بھی تھے۔ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو یہاں لوگوں کے حالات کو دیکھا کہ وہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کافی لمبی نظم پڑھی۔ اس میں ایک یہ بھی تھی، شعر تھا، زمیں بدلی زماں بدلا، مکیں بدلے مکاں بدلا، زمیں بدلی زماں بدلا، مکیں بدلے مکاں بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، جو بدلا تو پھر کیا بدلا، یعنی ہم تبدیل تو ہوئے نہیں، ہم نے عبرت تو حاصل نہیں کی ہے، پھر ہماری تبدیلی کا کیا فائدہ اور یہاں آنے کا کیا فائدہ۔ اس لیے ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں، صدقہ خیرات کرنے والے صدقہ خیرات کریں، اور باقی لوگ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، ماں سوا توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ اپنے نبی کے صدقے مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی، ساری امت کے مظلوم مسلمانوں کو بھی، جو بہ گئے ہیں ان کو بھی، جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔